بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این وی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، 15 نومبر رات 12:05 اس ٹائم پہ کیا بڑا ہونے جا رہا ہے، اور اتنا بڑا کہ پورے ملک میں تہلکہ مچ جانا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی عمران خان کے گلے میں پھندا فکس کر دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، اور گریبان سے پکڑ کر عمران خان کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے جن سے بچنے کے لیے عمران خان ایک عرصے سے جتن کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا جنرل عاصم منیر کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ تو ناظرین، اور دوسرا یہ بھی ہم بات کریں گے کہ خاور مانیکا آج رہا ہو رہے ہیں، اور ان کا جو پروجیکٹ خاور مانیکا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے کے معاملات کیا ہیں، اور افضل شاہی کب جا رہے ہیں پاکستان سے باہر، اور کس طرح ان کی ڈیل ہوئی ہے، اور ڈیل کس نے کروائی ہے، ان تمام امور پر ہم آج کے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں 15 نومبر کی طرف آؤں اور میں یا پھر اپنا جنرل عاصم منیر کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں ان سے متعلق بات کروں، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے خود ان کے اپنے رہنماؤں نے عمران خان کے گلے میں پھندا فٹ کر دیا ہے۔ اب یہ پھندا ہے 9 مئی کا، اور 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے جو ملٹری کورٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے گزشتہ روز جو سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے مخالفت کی اس بل کی، اور دلائل کے ساتھ مخالفت کی، لیکن اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز جو قرارداد کے پیش ہونے سے چند منٹ پہلے وہاں سے رفو چکر ہو گئے، اور باقی رہ گئے 3، تو 3 نے بھی جب وہ ووٹنگ ہوئی تو اس میں ان کے منہ سے لفظ نو نہیں نکلا، تو جس کے بعد ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کو فیصلے کی نظر ثانی کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کو منظور کر لیا گیا اتفاق رائے سے۔ اب یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے بحث چل رہی ہے۔ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ 1 درجن سے زائد پی ٹی آئی کے سینیٹرز موجود ہوں، اور یا پھر یعنی مجموعی طور پر ان کی تعداد میرے خیال میں 24 ہے یا 26 ہے، لیکن پھر یہ اچانک سے گم ہو گئے۔ پھر اس طرح کیا ہوگا؟ سیدھی بات کریں کہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جن سینیٹرز نے پارٹی بدل لی، یا جو سینیٹر اس وقت رفو چکر ہو گئے، یا جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی، یہ وہ ہیں جو مفاہمت پسند جن کو تصور کیا جاتا ہے، یعنی جو فوج اپنا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں مفاہمت چاہتے ہیں، جو تصادم نہیں چاہتے، تصادم کے مخالف ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس اہم ترین معاملے پر، جس پر اسٹیبلشمنٹ بس ضد ہے کہ 9 مئی ہر صورت میں ان کے میں جو ملوث اپنا ہے پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان، ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ اس حوالے سے اپیل بھی دائر کی جا چکی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس حوالے سے جو شہداء ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کے بعد سپریم کورٹ میں آ کے کوئی درخواست دائر کی تھی۔ یعنی یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ آج اوپر سے سینٹ نے بھی قرارداد منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمان کے سب سے اعلیٰ فورم کو کتنی عزت دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم بات کریں گے کہ خاور مانیکا جو پروجیکٹ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ گزشتہ روز خاور مانیکا کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی، اور خاور مانیکا آج رہا ہو جائیں گے۔ رہائی کا مطلب یہ ہے کہ خاور مانیکا کا جو سافٹ ویئر ہے وہ مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ 1 یا 2 دن ریسٹ کریں گے، اور اس کے بعد ان کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوگا، جو اس وقت تک اطلاعات ہیں کہ وہ سلسلہ 3 قسطوں پر مشتمل ہوگا۔ اب اس میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں اگر ہوگا
تو بشرا بی بی اور عمران خان کے تعلقات، بشرا کو انہوں نے جس طرح صبح کو طلاق دی اور شام کو بشرا نے جا کے عمران سے نکاح کر لیا، یا پھر عمران خان بشرا اور خاور مانیکا کی زندگی میں کس طرح آئے، کس طرح مداخلت کی اور کس طرح معاملات بگڑتے گئے اور پھر معاملات طلاق تک پہنچے، اور طلاق کے بعد جو بشرا کرپشن کرتی رہی وہ پیسے کس طرح اپنے بیٹوں کے بہنوں کے نام سے منتقل کرتی رہی اور کیا کیا ہوتا رہا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی کا جو ایک بھائی بیٹا ہے وہ بھی پاکستان سے گزشتہ شب رفو چکر ہو چکا ہے۔ کہ وہ کس ملک کے ہے یہ تو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر جو خطرناک بات ہوئی ہے بشرا بی بی کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے جو داماد ہیں حیات مانیکا صاحب، حیات مانیکا نے جو ہے وہ اپنا PMLN کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ بشرا بی بی کے داماد نے PMLN میں ان کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ اب وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پر PTI کے ٹکٹ پر نہیں، PMLN کے ٹکٹ پر۔ اور یہ معاملہ، یہ درخواست بشرا بی بی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا ہے کہ جس طرح انہیں نیب میں بلایا گیا اور پھر 45 منٹ تک انتظار کروایا گیا، پھر ایک ناخواندہ خاتون جس نے خود کہا ہے کہ میں تو FA پاس ہاں، تو مجھے انگریزی نہیں آتی، مجھ سے اردو میں پوچھیں، تو پھر اردو میں ان سے سوالات پوچھے گئے۔ اور اہم ترین جو معاملات تھے وہ تھے فراگوگی کے حوالے سے، اور پھر جو ایک اور صاحب تھے جن کے ساتھ ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، نام میرے ذہن پہ نہیں آتا ہے تو بتا دیتا ہوں، ان کے حوالے سے، ان سے تعلقات کے حوالے سے، ان کے ساتھ لین دین کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوتی رہیں وہ ایک ایک چیز ان سے دریافت کی گئی۔ بہرحال بات گھوم پھر کر وہیں آتی ہے کہ جہاں بشرا بی بی کے لیے عمران خان ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے، عمران خان اگر آج جیل میں ہیں تو وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 3 ہفتوں سے عمران خان بشرا بی بی سے نہیں مل رہے۔ اور دوسری طرف بشرا بی بی نے نیب حکام کو تسلی کروائی ہے کہ وہ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، بس انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب، جسٹس امیر بھٹی کے داماد افضل شاہی جو عمران خان کے حکومت میں پنجاب میں وزیر بھی رہے ہیں اور PTI کے سرگرم کارکن تھے، اور انہوں نے میاں والی میں اور یا پتہ نہیں فیصل آباد میں ISI کے جو دفاتر تھے اور جو مطلب یعنی آرمی انسٹالیشنز جہاں بھی تھیں وہاں پر جلاؤ گھیراؤ کیا اور بدترین انداز میں کیا۔ یہ پہلے غائب تھے، پھر امیر بھٹی نے ان کی ضمانت کروائی، اس کے باوجود انڈر گراؤنڈ تھے، پھر بالآخر چیف جسٹس صاحب کامیاب ہو گئے اپنے داماد کو بچانے میں، اور ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا اور وہ کسی بھی وقت پاکستان چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نظام عدل کہ اپنے داماد کو بچانے کے لیے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کیا، اور یہ حلف اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اثر رسوخ استعمال نہیں کریں گے، ہم ذات سے بالاتر ہو کر آئین کے ماتحت رہیں گے، لیکن یہاں ان کی ذات آئین سے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں ناظرین۔ دوسری طرف جہاں میں نے آپ کو کہا کہ 15 نومبر رات 12:05 کیا خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، یا کس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں، یا پھر کس طرح کی پیش بندی کی جا رہی ہے، یہ انتہائی حیران کن معاملہ ہے۔ اور یہ حیران کن اس لیے بھی ہے کہ 15 نومبر کی رات کو 12 بجے بشرا بی بی کو جو ایک ضمانت ملی ہوئی ہے اپنا القادر ٹرسٹ کیس میں اور توشہ خانہ میں، وہ ضمانت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہوگی، اور اس سے پہلے کہ وہ صبح کو عدالت سے رجوع کریں اور انہیں پھر ضمانت مل جائے یا ان کو ضمانت میں توسیع ہو، رات کو 12:05 پر کوئی بھی بڑی کارروائی کر کے بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے معاملات زیر غور ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہوگا، اور جو پاکستان میں ایک بہت بڑے ایک مطلب یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خبر ہوگی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ 15 نومبر کی رات کو 12:05 پر کیا ہوتا ہے۔ یہ 12:05 12:05 15
15-12-5 15-12-5 یہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے جو اس وقت موو کر رہا ہے، اور اسی 15-12-5 کے تحت سارا سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں جنرل عاصم منیر کی زندگی کو خطرات جو لاحق ہیں اس حوالے سے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو 3 بھگوڑے فوجیوں کی ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، لیکن پاک فوج پر جس طرح نشتر برساتے ہیں، جس طرح وہ زبان استعمال کرتے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک تہلکہ انگیز ہے۔ بہرحال یہ آپ ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ یہ ہے اس میں اپنا میرے خیال میں ایک حیدر مہدی صاحب ہیں اور ایک عادل راجہ ہیں اور ایک کرنل اکبر ہیں۔ یہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ وہ آج امپورٹنٹ فوجی ٹپیکل فوجی معاملہ ہے۔ 3 لیفٹیننٹ جنرل اس نے ایکسٹینشن دی ہے۔ ندیم انجم کو ایکسٹینشن دی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو، جنرل اور زرداری صاحب کے بڑا قریبی آدمی، دوسرا زرداری کا قریبی آدمی، اس کے ملٹری سیکٹری کور کمانڈر گجرانوالہ جو عمران خان کو گالیاں نکالتا ہے، جنرل عامر، اس کو بھی ایکسٹینشن ملی ہے، اور اپنے بغل بچہ جو اپنا خاص او ٹی ایس والا چیف آف جنرل اسٹاف ہے جنرل سعید، اس کو بھی ایکسٹینشن دیا ہے سر۔ ٹھیک ہے سر، یہ کیا بتاتا ہے کہ کیا فوج میں 3 میجر جنرل ایسے اویلیبل نہیں ہیں جن کو پروموٹ کر کے عاصم منیر ان پہ اعتبار کر سکے؟ مطلب عاصم منیر اتنا انسیکیور ہے۔ تو ابھی اس وقت یہ فوج کے اندر الیکشن تک کچھ نہیں کرنا چاہتا، پہلی بات، جب تک کہ یہ ڈسٹ نہیں سیٹل ہو۔ جب ڈسٹ سیٹل ہوگی تو پھر یہ اپنی نیکسٹ موو کرے گا اگر یہ زندہ رہے گی، نیکسٹ موو کرے گا اگر یہ زندہ رہے گی، اپنی نیکسٹ موو کرے گا اگر یہ زندہ رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی بات آتی ہے کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرلز کی پروموشن اور ان کی جو پلیسنگ ہے، یہ چیز لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں صرف ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں آپ سے بھی اور باقی سننے والوں سے کہ مجھے یہ بتائیں، 65 سال کی حکومت فوج، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کی، تو اگر یہ اتنے اچھے زبردست تھے یہ فوجی، اور یہ اتنے اچھے زبردست تھے سیاستدان جنہوں نے حکمرانی کی، تو پاکستان کی ایسی کی تیسی اس کے الیکشن کے نظام کی کس نے کی؟ یہ اتنے کرپٹ پولیٹیشین طاقت میں کیسے آئے؟ یہ ہماری عدلیہ تباہ و برباد اور بک کیسے گئی؟ ہماری پولیس ایک مافیا کیسے بن گئی؟ ہماری بیوروکریسی ایک انکمپیٹنٹ، نااہل، بکاؤ، کرپٹ بیوروکریسی کیسے بنی؟ اور سب سے بڑا، یہ فوج اتنی غلیظ انسٹیٹیوشن کیسی بن گئی کہ اس کے اندر باجوہ جیسے، عاصم منیر جیسے، ندیم انجم جیسے، فیصل نصیر جیسے، عامر جیسے، بابر افتخار جیسے جرنیل بن گئے۔ یہ میرا سوال ہے ان سے۔ جی آپ کے سوال ہی میں تو آپ کا جواب ہے سر۔ یہ انہوں نے ایک جو عادت لگا دی، ان کے منہ کو خون لگایا ایوب خان کے دور سے۔ اس ترقی کی بات کرتے ہیں، اس ترقی کی کاسٹ کیا تھی؟ اس کی کاسٹ تھی انفلیشن، اور اس کی کاسٹ تھی امریکہ کا ٹاؤٹ بننا۔ اب ناظرین اس میں آپ نے اگر کرنل اکبر کی آڈیو کو سنا ہو تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کرنل اکبر کی ویڈیو آپ نے غور سے سنی ہوگی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن تک جو پروموشنز ہوئے ہیں اور جو دیگر معاملات ان کو الیکشن تک نہیں چھیڑا جائے گا۔ اب یہاں پر 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے خود ہی سوال پیدا کیا ہے، وہ میں نے 3 بار اس کو ریپیٹ کر کے چلا ہے کہ اگر وہ زندہ رہے تو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی زندگی کو خطرہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی زندگی خطرے میں ہے، اور یہ اس طرح کے جو را کے ایجنٹ ہیں، یا پھر میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ اور کس کے ڈبل ایجنٹ ہیں، ان کے مطابق ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ انتخابات تک اس ٹیم کو نہیں چھڑا جائے گا۔ اس لیے نہیں چھڑا جائے گا کہ انتخابات میں جو ان کو ریزلٹس چاہیے ہوں گے وہ ان کو چاہیے ہی ہوں گے، یعنی پی ایم ایل این کو جس طرح جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال پی ایم ایل این کے حوالے سے اس کے علاوہ کیا فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، جو انتہائی سنسنی خیز ہوں گے۔ یہ جو پی ایم ایل این کی ہوا چلی ہوئی ہے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے جس طرح جو ہے وہ پی ایم ایل این میں شامل کروائے جا رہے ہیں، اگر میں نے پیچھے بولا ہے تو معذرت، تو جس طرح شامل کروائے جا رہے ہیں، یا جس طرح
سب کے لیے پی ایم این نے دروازے کھول دیے ہیں الیکٹیبلز کے لیے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا، یہ بہت دلچسپ ہے اور یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں ضرور بتاؤں گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.